26واں پارہ ہے سورۃ قاف، آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ کیوں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر ہم تھک گئے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا تو دوبارہ بھی اللہ پاک پیدا کر سکتے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن حقیقت یہ کہ انسان اس بات کو جھٹلاتا رہتا ہے اور انکار کرتا ہے۔ آج کے آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ اپنے علم کو بیان فرماتے ہیں اور انسان کی ذات کے اندر پہلے خارج کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ باہر کی دنیا کے ذرات سے اللہ خوب واقف، انسان کے اندرونی نظام سے اللہ پاک خوب واقف۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو تو ہم نے بنایا، اپنی قدرت سے ہم نے بنایا ہوا ہے، اور پھر اس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے، جو وہ ہلکا سا خیال جو معمولی پیدا ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے، جس کو وسوسہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس خیال سے بھی واقف ہیں۔ تو جب ہم انسان کے اندرونی حالات، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے واقف ہیں، تو انسان کے ذرات اور اس کے جسم سے کیوں واقف نہیں ہوں گے کہ اس کو ہم جمع کر سکیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان تو اپنے ظاہر کے بدن کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کو نہیں دیکھ پا رہا، اور اللہ پاک انسان سے اتنا واقف ہے کہ انسان کے اندرونی نظام میں سب سے بڑھ کر رگ جس کے ذریعے جسم کا خون سر تک پہنچ جاتا ہے، اور جس کے کٹ جانے سے انسان کی روح اور جسم میں فاصلہ آ کر انسان ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان کا شاہ رگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس انسان کے اس سے بھی زیادہ قریب علم کے اعتبار سے ہمیں انسان کی ایک ایک بدن کے حصے کا علم حاصل ہے۔ ظاہری دنیا میں بھی علم کامل، انسان کے اندرونی نظام کا علم بھی اللہ کو کامل حاصل ہے۔ انسان کہیں نہیں جا سکتا، اللہ جل شانہ اس کے اندرونی نظام سے بھی واقف ہے، بیرون نظام سے بھی واقف ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ یہ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، اس کے دائیں بائیں جانب قعید فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اعمال لیتے رہتے ہیں۔ دائیں طرف یہ کرامن کاتبین ہے، اللہ کے معزز فرشتے لکھنے والے ہیں۔ دائیں طرف کا فرشتہ انسان کوئی نیکی کر لیتا ہے، اب صرف ارادہ کیا ہوا ہے تو ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ اور بائیں طرف کا فرشتہ انسان کے گناہوں کو لکھنے والا ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے بائیں طرف والے فرشتے سے کہ تھوڑا صبر کر، ممکن ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، لیکن جب وہ توبہ نہیں کر پا رہا تو پھر یہ فرشتہ اس کا ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کہ اس امت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ نیکی کے ارادے پر 1 ثواب اور نیکی کرنے پر 10 ثواب، اور برائی کے ارادے پر کوئی پکڑ نہیں جب تک برائی کرے نہیں، اور جب برائی کر لیتا ہے تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اسے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ تلفظ نہیں کرتا کسی قول پر، اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا نہیں، مگر لدیہ رقیب، ایک نگہبان تیار کھڑا رہتا ہے، انتظار کرنے والا، وہ انتظار کرتا ہے، جو ہی یہ کوئی زبان سے نکال لیتا ہے فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ انسان کو تلفظ کرتے ہوئے، کسی بات کو کہتے ہوئے، کسی لفظ کو ادا کرتے ہوئے انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان بات کو معمولی اور ہلکا سمجھتے، پرواہ کیے بغیر زبان سے ایک بات نکال لیتا ہے، لیکن یہ جہنم میں گرنے کا اور جہنم کی پستی میں جانے کا اور انتہائی گہرائی میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس طرح ارشاد فرمانے لگے کہ بعض اوقات انسان ایک بات کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا باتوں کی وجہ سے بھی بندہ جہنم میں جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو اوندے منہ ڈالنے والی چیز جہنم کے اندر وہ انسان کی زبان کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر بات کہتے وقت انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بندہ اچھی بات کر لیتا ہے جس سے بلند درجے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ایک ایسی گندی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہو جاتا ہے اور جہنم کی پستی میں چلا جاتا ہے اور اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے اتنے فاصلے پر یہ جہنم میں گہرا چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو، اور دوسرے دو رانوں کے درمیان شرمگاہ کی۔ اب ان دونوں چیزوں کی حفاظت کریں، بے جا زبان استعمال نہ ہو۔ اس لیے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو اللہ پر روز آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہہ دے، اگر زبان پہ خیر کی بات نہیں آ رہی تو پھر خاموشی اختیار کرے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے، اس بات کے کہتے ہوئے اس کے پاس ایک نگہبان تیار کڑا رہتا ہے جو لکھنے والا ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، انسان ساری زندگی تگ و دو محنت کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اور سمجھانے والے سمجھاتے رہتے ہیں، کبھی یقین آ رہا کسی کو، کبھی کسی کو یقین نہیں آ رہا، لیکن جب زندگی کا یہ سفر مکمل ہوا کرتا ہے اور موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے، انسان پر موت کی بے ہوشی یقیناً آ جاتی ہے، اور جاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ انسان معمولی بیمار ہو جائے فوراً ڈاکٹر کے پیچھے دوڑتا ہے، فوراً دوائیاں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ کوئی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں۔ جب بندے کو پتا چلے کہ بی پی میرا ہائی ہونے لگ گیا، میرا شوگر میرا مسئلہ بن گیا، اب یہ دوڑنے لگتا ہے، اب یہ واک شروع کر لیتا ہے، یہ ساری چیزیں ایکسرسائز کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہم کیوں ساری چیزیں کرتے ہیں؟ کہ بندہ چاہتا یہ کہ مجھے دنیا میں دراز زندگی مل جائے، اور دراز زندگی کوئی معیوب چیز نہیں ہے جب نیک اعمال کے ساتھ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا بھی بیان فرمائی ہے۔ ہاں، اس لیے دراز زندگی اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن دوسری طرف موت کی تیاری بھی ہر وقت ہمارے سامنے ہو، اور ہم موت کے لیے ہر وقت تیار بھی رہے، کسی لمحہ بھی اللہ جل شانہ کا امر آئے اور انسان کا روح پرواز کر جائے۔ اسے فرمایا جاءت سکرۃ الموت بالحق وذالک ما کنت منہ تحید، یہ انسان کے ساتھ رب کا وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اس لیے موت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمان بھی اس پر یقین رکھتے ہیں اور کافر بھی اس پر یقین رکھتا ہے، لیکن اصل مسئلہ موت کے بعد زندگی کا ہے، کافر اس کا انکار کرتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو سکرات الموت ہے اس حوالے سے دعائیں بھی بیان فرما دیں۔ اللہم سہل علینا، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہم پر آسان کیجئے موت کی بے ہوشی اور غمرات الموت، اور موت کی جو تلخیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں پہلے سمجھتی تھی کہ جس پر روح پرواز کرتے وقت کوئی آثار ظاہر ہو جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سختی ہے، تو میں سمجھتی تھی کہ یہ ایک بدبخت انسان کی علامت ہوتی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے روح پرواز کرتے وقت کا موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے لگے، آپ کی حالت میں دیکھ رہے کہ آپ پر پسینہ آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد میں سمجھ گئی کہ اس طرح کی حالت کا پیش آنا یہ کوئی بدبختی کی علامت نہیں، نیک لوگوں پر بھی یہ موت کی سختی کی حالت ہوتی ہے، جان کی پرواز کرنے کی یہ حالت ہوتی ہی سختی کی ہے۔
تو بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کا روح پرواز کر چکے اور ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چلا، اور جی وہ تو اتنی سختی میں پنسا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ ہاں جی، تو یہ کوئی خاص طور پر نیک بختی بدبختی کی علامت نہیں ہے، یہ ہر انسان پر آ سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت نصیب فرما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہاں جی، بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حوالے سے دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ آج اللہ معاف کرے صبح شام ہم موت بھول گئے ہیں، ہمارے طرز زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے سالوں سال کے منصوبے سوچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ساتھ موت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے کے اوپر رکھ کے فرمایا، عبداللہ یاد رکھ، کن فی الدنیا کانک مسافر، دنیا کے اندر اس طرح رہو کانک عابر السبیل، راہ چلتا مسافر۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کر لیتے ہیں تو شام کا انتظار نہ کرنا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تو شام کر لیتا ہے تو صبح کا انتظار نہ کر لینا۔ بلکہ صحابہ کا مزاج یہ تھا، وہ تو فرماتے ہیں ہم دائیں طرف سلام پھیر دیتے ہیں، ہمیں یقین نہیں رہتا کہ ہم بائیں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اس لیے ہر وقت موت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اب تمہیں موت کی سختی آ کے اور موت نے تمہیں کھا کے تو موت کا شکار ہو کے دنیا سے پرواز کر چکا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس کے بعد سور میں پھونکا گیا۔ یہاں پر یہ جو سور میں پھونکا گیا اس کا تذکرہ ہے، یہ دوسری مرتبہ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ ایک ہے نفخہ اولا، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، اور پھر دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لمحہ بر ذرا سی ساعت کے اندر سارے لوگ زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اس سے اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک زوردار دھماکہ ہوگا، اور ایسا دھماکہ ہوگا کہ لمحہ بر میں ذرا سی ساعت کے اندر سارے لوگ ایک کھلے میدان کے اندر جمع ہوں گے۔ تو جب وہاں پر بندہ جمع ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی وہ ڈرانے کا دن ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ موت کے بعد قیامت کا دن ہے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس آئے، ہر بندہ آئے، اس کے ساتھ دو سپاہی ہوں گے، ایک سپاہی اس کو لانے والا ہوگا، دوسرا سپاہی جو ہے اس کے اعمال نامے کو پیش کرنے والا ہوگا۔ دو فرشتے ہوں گے، کل نفس معہا سائق، ایک فرشتہ اس کو پکڑ کے لانے والا ہوگا، وہ شہید، دوسرا فرشتہ اس کے ساتھ گواہ ہوگا، اس کے اعمال نامہ کو پیش کرے گا۔ اقرا کتابک، پڑھو اب اپنے اعمال نامے کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے، بس حساب لگاؤ اپنا۔ تو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ساری زندگی جو گزار چکا، 30 40 50 60 70 سالہ زندگی، تم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، محفل مجلس کے اندر اور تنہائیوں میں، تو کیا کیا قطرہ آج پڑھو، سب کچھ انسان کے سامنے ہوگا، انسان پڑھے گا اس نے کیا کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اے انسان تو دنیا میں اس بات سے غافل تھا، تو بے خبری کا مظاہرہ کر رہا تھا، گویا تجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یہ میزان قائم ہوگا جس میں میرے اعمال کو وزن کیا جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا، تمہیں ان باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اس وقت تمہاری آنکھوں پہ پردے تھی،
تم دنیا میں سب کچھ دیکھ رہے ہو، آخرت تم سے پردے میں ہے، لیکن جب موت کا ذائقہ چکو گے اس کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ پردے اللہ ہٹا دیں گے، پھر تمہیں جنت بھی نظر آئے گی، پھر جہنم بھی نظر آئے گی، پھر حساب و کتاب بھی نظر آئے، پھر پولیس رات بھی نظر آئے، فرشتے بھی نظر آئے۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے آج تجھ سے تمہارے پردوں کو ہٹا دیا ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن تمہاری نظر بڑی تیز ہو چکی ہے، تیری آنکھ آج کام شروع کر چکی ہے، آج تمہیں سب کچھ نظر آنے لگ گیا ہے، آج تو یقین کر چکا ہے کہ واقعی مجھے جو سمجھایا جا رہا تھا دنیا کے اندر جنت اور جہنم، حساب و کتاب، آخرت کے بارے میں، یہ سب کچھ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ قادر ہے اس بات پر کہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر لے، لیکن جب وہاں پر زندہ کیا جائے گا اور سب کچھ دیکھ لے گا، پھر وہ عمل کا میدان نہیں ہوگا، پھر وہ حساب کا میدان ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بیان فرمایا، اے لوگوں یاد رکھیں ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا پیٹ پھیر کے وہ چل رہی ہے، وارتحلت الآخرت مقبلہ، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، تیری طرف منہ کر کے قریب آ رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کی اپنی اپنی اولاد ہے، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کی اولاد بن جاؤ، دنیا کی اولاد نہ بن، کیونکہ آج عمل کا میدان حساب کوئی نہیں ہے، پھر حساب کا میدان ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انسان کہے گا اللہ مجھے ایک مرتبہ واپس لوٹا دے، میں کوئی نیک عمل کر لوں، لیکن پھر دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے آج کے دن موت کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ، اور تیاری کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے زندگی کو اپنا کر، جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ نے کر کے دکھایا، ویسے اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں وہ جو اس کو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب دو لینے والے لیتے ہیں اس کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، یہ کسی بات پہ تلفظ نہیں کرتا، کوئی بات زبان سے نکالتا نہیں، مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی بے ہوشی آ گئی یقیناً، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا رہتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور یہی ڈرانے کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر بندہ آئے گا کل قیامت کے دن، اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور دوسرا گواہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، یقیناً تو اس سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، یعنی آج کے دن قیامت کے دن جو کاروائی ہو رہی ہے تو اس کاروائی سے غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، بس ہم نے ہٹا دیے، کھول دیے تم سے تمہارے پردے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بس آج کے دن تیری نظر بہت تیز ہو گئی ہے، تیری آنکھ بہت تیز ہو گئی، تو سب کچھ آج اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔